واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل فصل على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد از حمد و صلات آج کی یہ کانفرنس جو قرآن و حدیث کے مقدس عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے، میرا ذہن یہ تھا کہ میں عنوان کی مناسبت سے کسی ایک موضوع پر کوئی طالب علمانہ گفتگو کرتا کہ مجھے اسٹیج کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبی آخر الزماں، فخر پیغمبراں، نازش روحانیاں، غیرت قدسیاں، رحمت جہانہ، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر اور ذکر کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ حضرات، ہم اہل حدیث کے لیے یہ ایک اعزاز اور امتیاز ہے کہ ہمارے تمام علماء کرام اول و آخرش صرف اور صرف مدینہ کے تاجدار کے حوالے سے گفتگو کرتے، اوروں کے لیے تو اور بھی ہے، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء جب بھی گفتگو کریں گے، کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں، ان کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ بلکہ سارا حصہ پیارے نبی، سونے نبی کے اقوال، افعال، احوال، فرامین، ہدایات اور تعلیمات کی روشنی ہی میں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مجھ طالب علم کی بات ہے تو میری نظر کے سارے نظارے، میری فکر کے سارے دھارے، میرے وہم و گما کے قافلے، میرے عزم و یقین کی منزلیں، میرے دیدائے تارکی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں،
میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، جو کچھ بھی ہے ساقی متاع فقیر، میں جس سے ہوں فقیری میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، ٹھکانے لگا دے اسے۔ میرے لیے ایک شرف اور فخر کا باعث ہے کہ میں پیارے رسول کے ذکر کی رفت، ذکر کی وسعت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ حضرات، جہاں تک بات ہے آپ کے ذکر کی بلندیوں کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی مدحت کی، آپ کی شان و شوکت کی، آپ کے مقام اور مرتبے کی، عظیم المرتبت ہونے کے حوالے سے، رفیع المنزلت ہونے کے حوالے سے، تو ہم اہل حدیث کا یہ ایمان، عقیدہ، ایقان اور اعلان ہے کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ مَضَتِ الدُّہُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہوگا۔ آپ عدیم النظیر، بے مثال اور لاجواب۔ جب آپ جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں، تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی مدح و ستائش، آپ کے ذکر کی وسعتوں اور رفعتوں کا احاطہ کر پائے؟ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند ترین کر دیا۔ تو جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات کا کوئی انسان چاہے بھی تو اس بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لاکھ اپنے فہم و ادراک کو پرے پرواز لگا لے، لاکھ اپنے بدیع و بیان کو قوت پرواز دے لے، اللہ کی بلندی کو چھونا تو درکنار، ایسے چھونے کا تصور، ایسے تصور کا تصور بھی باعث گناہ۔ اللہ نے جو بلندیاں عطا فرمائی، اللہ نے جو رفعتیں عطا فرمائی، اور اس آیہ مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے امام بغوی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی اپنی تفاسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت لائے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ التحیت و تسلیم سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ اونچائیاں، وہ بالائیاں، وہ رفعتیں، وہ شوکتیں کیا ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ پیارے، حدیث قدسی ہے، خود عرش والے کا فرمان کہ اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے تیرے ذکر کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ عرش والا کہتا ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ جہاں میری شان کبریائی کا ڈنکا بجے گا، تیری شان مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ جہاں میری شان ربوبیت کا ذکر ہوگا، تیری شان رسالت کا ذکر ہوگا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات کے سب سے بڑھ کر مداح رسول، کائنات میں سب سے بڑے نعت خواں، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے منبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسان معید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔
وہ حضرت حسان بن ثابت ورفعنا اعلیٰ کا ذکر کی تشریح کرتے ہوئے نعت کے مشہور ترین اشعار میں کہتے ہیں کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے، رفعت عطا کی ہے اپنے نبی کے ذکر کو تو